بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ سب کو قرآن کلاس میں خوش آمدید۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے وقت قبول فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا جعلنا ما على الارض زینة لها لنبلوهم ایہم احسن عملا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا۔ صدق اللہ۔ ان جعلنا بے شک ہم نے بنایا ما علی الارضی جو کچھ زمین پر ہے، زینت لہا اس کی زینت، لنبلوہم تاکہ ہم انہیں آزمائیں، ایہم احسن عملا کون ہے ان میں سے عمل میں زیادہ اچھا۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ اور بے شک ہم لَجَاعِلُونَ ضرور ہم بنانے والے ہیں، مَا عَلَيْہا جو کچھ اس کے اوپر ہے، سعیداً جرزا چٹیل میدان، جو کچھ اس کے اوپر اس کو ہمیں ایک وقت آئے گا کہ ہم چٹیل میدان بنا دیں گے۔ ام حسیبت ان اصحاب الکافی کیا تم نے گمان کیا، کیا آپ نے گمان کیا کہ کہ بے شک اصحاب الکافی والرقیم، اصحاب الکاف اور رقیم قطبے والے اور غار والے، یعنی یہ دونوں ایک ہی چیز ہے، کانو من آیاتنا عجبا تھے ہماری یا ہیں ہماری آیات کی نشانیوں سے کوئی عجیب چیز، یعنی کہ ان کا اصحاب کاف کا ان کا یا آپ کے نظر میں کوئی بہت عجیب جو ہے وہ چیز ہے۔ اذ اول فتیاتو جب اول فتیات نوجوانوں نے الل کافی جب آوا یعنی کہ جب پناہ لی نوجوانوں نے غار میں، فقالو پس انہوں نے کہا ربنا اے ہمارے رب، آتنا تو ہمیں دے من لدن کا اپنے پاس سے، رحمتم رحمت، وحی لنا اور دکھا ہمیں، من امرنا راشدہ کوئی ہمارے معاملے میں کوئی ہماری رہنمائی فرما۔ فضربنا پس ہم نے تھپکی دی یا ہم نے ڈال دیا، علی آذانی ہم نے پردہ ڈال دیا، علی آذان ان کے کانوں پر، فی الکافی غار میں، سنین عددہ کچھ سالوں، کئی گنتی کے کئی سال تک، ثم پھر بعثناہم ہم نے اٹھایا انہیں، لنعلم تاکہ ہم جانیں، ای الحزبین ان میں سے دو گروہ میں سے کون احصا گنتی کرتا ہے، لما لابسو اس کی جس میں لابسو وہ ٹھہرے رہے، آمادہ ایک مدت تک، یعنی ہم نے کچھ عرصے بعد اٹھایا تو ہم دیکھیں کہ کون ان میں سے زیادہ صحیح شمار کرتا ہے۔ تو ہم جیسے ہم پیچھے پڑھتے آ رہے ہیں کہ یہ صحاب کہف کا اس میں ذکر ہے، اور اس میں یہ بھی ایک فتنہ ہے بہت بڑا، اور سب سے بڑا فتنہ جو ہے وہ دین کے معاملے میں ہے۔ تو یہ سب سے پہلے فتنے کی بات ہے، دین کے معاملے میں آزمائش کا جو ہے ذکر آ رہا ہے۔
تو یہاں یہ فرمایا انا جعلنا ما علی الارض زینت، ہم نے سر و سامان جو کچھ بھی سر و سامان زمین پر، اس کو ہم نے زمین کی زینت بنا دیا ہے۔ اور پھر یہ کہ ہم جو ایک ہم ان کو تاکہ ہم آزمائیں کہ ان میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے، اور آخر کار ہم اس زینت کو ایک چٹیل میدان بنا دینے والے ہیں۔ تو ہم نے جیسے پہلے کہ اس سے پہلی جو آیت تھی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ شاید آپ ان کے پیچھے غم کے مارے اپنی جان جو ہے وہ کھو دینے والے ہیں کہ یہ ایمان کیوں نہیں لاتے، تو یہاں جو فرمایا جا رہا ہے کہ یہ جو دو آیتیں بعد پر ان میں ان کا مخاطب جو ہے کفار مکہ ہے، یعنی آپ سے کہ اس کو تسلی دینے کے بعد اب ان منکرین کو مخاطب کر کے کیے بغیر ان کو بتایا جا رہا ہے کہ سر و سامان جو بھی زمین کے اوپر ہے، یعنی زمین کی جو بھی رونقیں ہیں، جو بھی کچھ بھی ہم زمین پہ دیکھتے ہیں، جو اس کی رونقیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی ہیں کہ اس میں مختلف کے حیوانات پیدا کیے، درختوں، نہروں، پھل پتے سے جو پھول ہیں، پتیاں ہیں، جو بھی زینت بخشیا، کوئی انواع اقسام کی نعمتوں سے اسے بھر دیا، ان کو دیکھیں کہ انسان کیا کرتا ہے، ان کے دیکھ کے اسی میں پھنس جاتا ہے یا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات بھی مانتا ہے۔ تو انہیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو کچھ سر و سامان تم زمین کی سطح پر دیکھتے ہو، اور اس کی دل فریبی پر جو تم بالکل گم ہو گئے ہو، یہ ایک عارضی زینت ہے جو میں تمہاری آزمائش میں ڈالنے کے لیے مہیا کی گئی ہے۔ زمین کی جتنی بھی زینت ہے انسان کے لیے آزمائش ہے، یہ اس کو دیکھتے ہیں کہ وہ اسی میں کھو جاتا ہے یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی یاد کرتا ہے، یا اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے، اس کی حمد بیان کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا چیزیں بنائی ہے، ان پہ غور و فکر کرتا ہے کہ زمین بنائی، آسمان بنایا، کہاں سے کہاں تک آسمان بنایا جو ہمارے حد نظر نظر آتا ہے، اور جو جو چیزیں بنائی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم بیان کرتا ہے کہ نہیں۔ تو پھر یہ نہ ہو کہ اس غلط میں مبتلا ہو کہ سب کچھ ہم نے کوئی تمہارے عیش و آرام کے لیے مہیا کیا ہے، اس لیے تم زندگی کے مزے لوٹنے کسی مقصد کی طرف توجہ نہیں کرتے، اور اسی لیے تم کسی سمجھانے والے کی بات پر کان بھی نہیں دھرتے۔ اصل میں حقیقت یہ ہے کہ یہ سامان عیش نہیں ہے، بلکہ امتحان وسائل ہیں، امتحان کے وسائل ہیں جن کے درمیان تم کو رکھ کر دیکھا جا رہا ہے کہ تم میں سے کون جو ہے اپنی اصلیت کو فراموش کر کے دنیا کے دل فریبیوں میں مگن ہو جاتا ہے، یا کون پھر اپنے اصل مقصد اصل مقام یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کو یاد رکھ کر صفائی صحیح جو رویے پر قائم رہتا ہے۔ جس روز امتحان ختم ہو جائے گا اسی روز یہ بساط الٹ دی جائے گی، اور زمین ایک اچھے چٹیل میدان کے سوا کچھ بھی نہ رہے گی۔ یہاں بتائیں زمین بالکل چٹیل میدان ہے، بالکل اس پہ کوئی نہ کوئی سرسبز ہوگا، اور سعیدن سے کہتے ہیں صاف میدان، یعنی جس میں کوئی درخت وغیرہ بھی نہ ہو، یعنی پھر وقت ایک آئے گا کہ دنیا تمام رونقوں سمیت فنا ہو جائے گی، اور یہ روئے زمین جو ہے ایک چٹیل اور ہموار میدان کی طرح ہو جائے گا، جس کے بعد ہم نیک و بند جو بھی ہوں گے ان کے عملوں کے مطابق ان کو جزا دیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہا کہ نہ جعلنا ما علیہ سعید جرزا، اس سے بتایا جائے ہم دیکھتے ہیں کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا، تو پھر ہم اس کے مطابق اس کے کیے گئے اعمال کے مطابق ہم ان کو بدلہ بھی دیں گے۔ پھر یہ بتایا ام حسیبت ان اصحاب الکهف والرقیم، کیا آپ نے گمان کر لیا ہے، کیا آپ نے یہ گمان کیا ہے کہ یہ جو اصحاب کہف کا معاملہ ہے، کیا یہ کوئی بہت ہی عجیب چیز ہے؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا تم نے اصحاب کہف کے سو میں نشانی سے بڑی بہت عجیب نشانی سمجھ لی ہے؟ بے شک اسے ہم بہت بڑی اور عجیب بات بھی سمجھیں، مگر یہ ہماری قدرت اور عظیم نشانیوں کے سامنے کچھ عجیب بھی ہے بھی نہیں، کیونکہ ہمارا ان آسمانوں کو زمین کو پیدا کرنا، پھر زمین میں اس کی زینت کی ہر چیز کو پیدا کرنا، پھر قیامت کے دن اسے چٹیل میدان بنا دینا، اصحاب کہف کے معاملے میں بہت زیادہ اس کے مقابلے میں زیادہ عجیب ہیں، جنہیں ہم نے کوئی 309 سال تک سلائے رکھا پھر دوبارہ اٹھا دیا۔ تو اس کی دلیل کے بہت سی آیتیں بھی آتی ہیں، مگر یہ کہ اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ صحابہ کہف کے ذکر سے پہلے زمین اور اس کی زینت پیدا کرنے، پھر چٹیل میدان بنانے کا ذکر فرمایا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ قصہ کو ان چیزوں کے مقابلے میں کوئی بہت زیادہ عجیب نہیں ہے جو اس سے کہیں بڑی ہیں، یہ چیزیں بہت زیادہ بڑی ہیں اس معاملے سے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن جیسے بہت سی چیز بات جگہ دن میں توجہ بھی دلائی ہے، جیسے سورہ مومن میں بتاتے ہیں کہ یعنی آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کرنا لوگوں کو پیدا کرنے سے بہت بڑا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں یہ بتایا کہ یہ بہت بڑی بڑی چیزیں ہم نے دکھائی ہیں، پھر بھی لوگ اس کو سمجھتے ہیں، تو پھر ہم جو ہے وہ آپ کو ان کا بھی معاملہ صحیح طریقے پہ سمجھاتے ہیں کہ یہ ان کا اصل میں معاملہ کیا تھا۔ ام حسبت ان اصحاب الکهف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا اذ اوى الفتية الى الكهف وقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا۔
تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ہم بتا رہے ہیں کہ یہ لوگ کون تھے ان کے لیے یہ بتائیے رقیم رقیم اصل میں رقیم کا جو لفظ بھی آیا ہے وہ رقیم یا تو کہتے ہیں ان کو جو کتبہ ان پہ بعد میں لگا دیا گیا تھا ایک شاید اس کی وجہ سے ان کو رقیم کہا گیا اصحاب الکاف والرقیم یا پھر کہتے ہیں کہ اس بستی جس بستی میں یہ لوگ تھے شاید اس بستی کا جو نام تھا اس کا رقیب تھا کیونکہ اب جو وہاں پہ بعد میں جو وہاں پہ ملی ہے اس زمانے میں وہاں پر ایک پہاڑی کے وہاں پر ایک بستی کا آبادی ہے جس کو اب الرقیب کہا جاتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ شاید زمانے کے ساتھ اس کا نام الرقیم سے بدل کر الرقیب پڑ گیا ہو اب رقیب وہاں پہ ایک پہاڑی ہے ایک بستی ہے جس کا رقیب نام ہے تو ہو سکتا ہے ایک کتبہ بھی کیونکہ اس پہ نام بھی لکھ کے سنا کے لگا دیے گئے تھے کہ کتنے لوگ تھے اور وہاں پہ ان کے نام بھی لکھ کے جو بھی لوگ تھے ان کے نام لکھ کے وہاں پہ کتبہ لگا دیا گیا شاید اس لیے رقیم کہتے ہیں ان کو رقیم اذا والفتية الكهف وقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ تھے یعنی کہ چند نوجوان اپنے مشرک قوم اور مشرک بادشاہ کے سامنے توحید کا برملا اظہار اور اعلان کرنے کی وجہ سے جو انہیں بادشاہ ان کو قوم کو مطلوب تھے تو اپنے گھروں سے نکل گئے کیونکہ وہاں پہ بادشاہ یہ تو مشرک قوم تھی ان کے سامنے جو توحید کا برملا اظہار کیا گیا تو سب ان کو گرفتاری کا حکم ہو گیا ہوگا تو وہ اپنے گھروں سے نکلے اور انہوں نے ایک پہاڑ کے کھلے غار میں پناہ لے لی اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کی کہ ہمارے رب ہمیں اپنے پاس سے یعنی محض اپنے فضل اپنی جناب سے کوئی بھی رحمت جو تو چاہے عطا فرما اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم نے فضل اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ اس کا فضل اور رحمت ہی مانگنی چاہیے جس طرح سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا تھا کہ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر کہ اے میرے رب بے شک میں جو بھلائی بھی جو میری طرف نازل فرمائے اس کا محتاج ہوں کیونکہ رحمت میں سارا کھانا پینا امن و اطمینان ضرورت کی ہر چیز شامل ہو جاتی ہے پھر انہوں نے کہا حی لنا من امرنا رشد اور ہمارے لیے اس معاملے کو رہنمائی بھی عطا فرما کہ ہم کیا کریں یعنی انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے رہنمائی بھی مانگی اور اللہ کا فضل اور رحمت بھی اس سے مانگ لی تو یہ ایک جامع دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے انہیں ربنا آتنا من لدنک رحمت وحی لنا من امرنا رشدا پھر اللہ تبارک اس کے جواب میں جب انہوں نے دعا مانگی ہے تو اللہ تبارک فضربنا علی آذان فرقہ بسنین عددا پھر ان کو اللہ تبارک نے سلا دیا یعنی ان کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے ان کے کانوں پہ پردہ ڈال دیا یعنی ہم نے انہیں سلا دیا تاکہ ان کی پریشانی اور گھبراہٹ ختم ہو جائے کیونکہ نیند ہے اس کا سب سے اچھا علاج ہے اور اپنی مشرق قوموں سے بھی وہ محفوظ ہو جائیں گے عربی زبان میں ویسے محاورہ ہے کہ کوئی سو جائے تو اسے کہتے ہیں دوری پہ اعلیٰ آذانی اس کے کانوں پر پردہ ڈال دیا گیا کیونکہ اگرچہ ویسے تو نیند میں انسان کی آنکھوں اور دوسرے اعضاء پر بھی پردہ ہوتا ہے اور انہیں باہر کی دنیا کا کوئی احساس بھی نہیں ہوتا مگر سب سے آخر میں کانوں کا سننا ہی بند ہوتا ہے اس انسان کا نیند سو جاتا ہے تو سین آدم گنتی کے کئی سال جن کا شمار آگے بتایا کہ اتنے سال یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں باہر کی آوازوں سے جو بھی غار کے باہر سے کوئی آوازیں اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پردہ کر دیا کہ وہ اس کی آواز سنی نہیں سکیں آرام سے وہ سکون سے سو جائیں گے تو وہ پھر اللہ تبارک ان کو سلا دیا اور کئی سال وہ سوئے رہے تو یہاں پھر بتایا تھا کہ ثم بعثناہم لنعلم ای الحزبین احصی لما لبثوا پھر ہم نے انہیں اٹھایا بعثا کہتے ہیں کہ کسی ساکن چیز کو حرکت میں لانا یہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ یہ مردہ کو زندہ کرنے اور سوئے ہوئے کو جگانے کے لیے بھی آتا ہے یعنی یہاں اللہ تعالیٰ کریں کہ یعنی ہم نے ان کو پھر سے اٹھایا تاکہ ہم معلوم کریں کہ ان سونے والوں کے دو گروہوں میں سے کون سا گروہ ہے جو اپنے وہاں ٹھہرنے کی مدت کو زیادہ یاد رکھنے والا ہے ایول حزبین دو حزبین یعنی دو گروہ احسا جو شمار کرتا ہے لما لابسو جو جس میں وہ رہے آمادہ کتنے مدت تک وہ رہے یعنی دو گروہ میں سے کون یعنی کہ ہو سکتا ہے کہ ان کے دو گروہ بن گئے کہ ایک کا اتنا عرصہ میں رہے دوسرا کا اتنا عرصہ رہے یا یہ کہ لوگوں کے شاید اختلاف کے بعد بھی ایسا ہو سکتا ہے تو یہ کہ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے دو گروہوں میں سے کون ہے جس نے اس مدت کو یاد رکھا ہے جو وہ ٹھہرے رہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ویسے تو گزشتہ اور موجودہ اور آئندہ ہر چیز کا اللہ تبارک و تعالیٰ کو علم ہے اور کہ کیا ہوا کیا ہو رہا ہے اور کیا ہوگا مگر ظاہر ہے کہ یہ علم کا فلاں کام یہ علم کے فلاں کام واقع ہو چکا ہے اسی وقت ہو سکتا ہے جب وہ کام واقع ہو جائے یعنی تاکہ ہم اپنے علم سے مطابق اس کا واقع ہونا جان لیں تاکہ نہ علامہ تاکہ ہم جان لیں کہ ان دونوں گروہ یعنی کہ جو وہ بات کریں اور آپس میں تو پھر یہ ہمیں پتہ چلے حالانکہ اللہ کو تو پہلے سے علم تھا
मगर फिर भी अल्लाह उनके होने का कि ये लोग में से देखते हैं कौन ज़्यादा बेहतर तौर पे शुमार करता है, हम कितना अरसा रहे। मगर इंसान की शुमार कहाँ होता है, इंसान तो शुमार कर ही नहीं सकता वो कितना अरसा रहा। वो तो यही कहेगा कि हम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन ठहरे या 2 दिन ठहरे, इससे ज़्यादा तो तसव्वुर भी नहीं कर सकता। इसीलिए फिर उन्हें हम आगे पढ़ेंगे कल से कि जो उन्होंने क्या कुछ फिर उनके लिए अपने खाना मंगवाया और फिर क्या कुछ उनके साथ हुआ। अल्लाह तबारक व तआला हमें सही समझ अता फरमाए और सही इसको समझने की और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और ये असल फितना, पहला फितना यही है कि अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत में, तौहीद में, दीन के मामले में, आजमाइश में जो लोग डल जाते हैं और उस पर गलत तरीके पे, गलत राह पे चल पड़ते हैं, अल्लाह तबारक व तआला के साथ शरीक करने लग जाते हैं। किसी ने अल्लाह तबारक व तआला के साथ औलाद बना ली है, या किसी ने नबियों को उसका नूर का एक हिस्सा बना दिया है, तो इनसे अल्लाह तबारक व तआला हमें बचा के रखकर हमें सही इल्म सीखने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।